عرش کانپ اٹھا، فرشتے حیران پریشان تھے، کیونکہ ایسا درد، ایسی دعا کسی نبی نے نہیں مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے لیے کچھ مانگتے تھے نہ آرام کرتے تھے، فقط اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے، مسلسل رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کو خیال تھا تو بس امتی امتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، جو اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اسی حج میں انہوں نے خطبہ بھی دیا، جس کے چند نکات ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو سنو، میں شاید اگلے سال تمہارے درمیان نہ رہوں، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو، اور جو یہاں تک نہ پہنچ پائے ان تک پہنچا دو۔ جس طرح یہ دن یعنی عرفات کا دن اور مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اور جگہ عرفات کا میدان عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، ان کی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم ان کو چھیڑ نہیں سکتے، اور پھر لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، نہ کسی کا نقصان کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم کو اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا، اور سود ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے سود کو معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر بھی حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنی حقوق پوری کر رہی ہوں تو تم بھی اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کیا کرو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان، رنگ، نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت بڑھ جانا، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی میں اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور تم سب اس اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دینا ہے۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ تم ان کی پیروی کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلوں تک پہنچائیں، اور پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے بہتر سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں گے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، مبارک چہرہ اٹھایا، اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور عمل کریں اور آگے پھیلائیں۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو براہ کرم اسے ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اس سے ہماری ہمت میں اضافہ